بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ کرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کتاب الطلاق میں سبق نمبر 51 اور فصل ہے ایک جو باب طلاق سنہ کے اندر ہے کہ کس شخص کی طلاق واقع ہوگی اور کس شخص کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے طلاق کا ذکر یعنی اس میں اس کی اقسام ابتدائی ہم نے کر لی، طلاق سنہ اور طلاق بدعی، اور اس کے احکام بیان کیے۔ اب وقوع طلاق اور عدم وقوع طلاق یعنی کن کن کی طلاق واقع ہوگی اور کن کی طلاق واقع نہیں ہوگی، اس کا بیان آج پڑھتے ہیں۔ فصل: وَيَقَعُ طَلَاقُ كُلِّ زَوْجٍ إِذَا كَانَ عَاقِلًا بَالِغًا۔ ہر شوہر کی طلاق واقع ہو جاتی ہے مگر اس میں کچھ شرائط ہونی چاہیے، بشرطے کہ وہ عاقل ہو، اور دوسری شرط یہ کہ بالغ ہو۔ پس لا یقع طلاق الصبی، نابالغ کی طلاق واقع نہیں ہوگی، المجنونی، اور اس طریقے سے مجنون کی طلاق واقع نہیں ہوگی، النائمی، اور سوئے ہوئے شخص کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ مجنون اور نائم، یہ عقل والی شرط سے احتراز ہے کہ ان کا عقل اس وقت ٹھکانے میں نہیں ہوتا، اور سبھی یہ بالغ سے احتراز ہے کہ بالغ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کل طلاق جائز الا طلاق الصبی والمجنون۔ ہر طلاق جائز ہے یعنی نافذ ہے اور واقع ہو جاتی ہے سوائے نابالغ کی طلاق کے اور مجنون کی طلاق کے۔ ابن ابی شیبہ نے ان کو اپنی مصنف کے اندر اس روایت کو اس طریقے سے لایا ہے: کل طلاق جائز الا طلاق المعتوہ۔ اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ لا یجوز طلاق الصبی، بالغ کی طلاق کا ذکر یہاں پہ الگ سے آ گیا۔ وَلِأَنَّ الْأَهْلِيَّةَ بِالْعَقْلِ الْمُمَيِّزِ، عقلی دلیل کہ اہل ہونا طلاق کا وہ بالعقل و عقل کی وجہ سے ہوتا ہے، ایسا عقل الممیز جو تمیز کر سکے، اور یعنی اس کے اندر حق و باطل کے درمیان، اور تمیز کا مطلب یہ کہ چیزوں کو سمجھ سکے۔ وہما عدیم العقل، اور یہ دونوں جو ہوتے ہیں یعنی نابالغ بچہ اور مجنون، یہ عقل ان کا معدوم ہوتا ہے، مطلب یہ عقل ان کا کامل نہیں ہوتا، بچے کا تو کامل نہیں ہوتا، مجنون کا تو عقل ہی نہیں ہوتا اس وقت۔ والنائم عدیم الاختیار، اور سوئے ہوئے شخص کی عقل تو اپنے ٹھکانے ہوتی ہے لیکن اختیار اس کا اس وقت نہیں ہوتا، وہ غیر اختیاری طور پر اس کے منہ سے چیزیں یعنی باتیں نکل رہی ہوتی ہیں۔ وطلاق المکرہ واقع خلاف للشافعی رحمہ اللہ۔ مکرہ، مجبور کیا ہوا شخص، کسی نے اس کو مجبور کیا کہ اگر طلاق نہیں دو گے تو جان سے مار ڈالیں گے، یا تمہاری ٹانگ توڑ دیں گے، یا یہ کہ کوئی عضو تیرا تلف کر دیں گے، طلاق دے دو، تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی طلاق تو واقع نہیں ہوگی۔ احناف فرماتے ہیں کہ اس کی طلاق واقع ہوگی۔ وہ یقول، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان الاکراہ لا یجامع الاختیار، کہ اکراہ یعنی مجبور کرنا یہ اختیار کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ شخص مجبور ہے وہ کس طریقے سے اپنے اختیار میں وہ طلاق دے سکتا ہے، تو دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ وبہ یعتبر التصرف الشرعی، اور اختیار ہی کی وجہ سے تصرف شرعی کا اعتبار کیا جاتا ہے، بخلاف الحاصل، اور خلاف مذاق میں طلاق دینے والے کے، کہ لأنہ مختار فی التکلم بالطلاق، کیونکہ طلاق کا تکلم کرنے میں وہ تو اختیاری ہوتا ہے، اس لیے اس کی طلاق تو واقع ہو جائے گی لیکن مکرہ کی نہیں ہوگی۔ ولنا، احناف فرماتے ہیں کہ انہ قصد ایقاع الطلاق فی منکوحتی فی حال اہلیتہ، کہ مکرہ نے جب اس کو مجبور کیا کہ طلاق دو، تو اس نے طلاق واقع کرنے کا قصد کیا ہے اپنی منکوحہ میں اور اہلیت کی حالت میں، کیونکہ یہ طلاق دینے کا اہل ہے یعنی عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، اور اس نے قصد کیا ہے طلاق کو واقع کرنے کا، بالقصد طلاق دے رہا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں ہیں تو فلا یعر عن قضیتی، تو پھر اس طلاق کا حکم وہ اس حکم سے طلاق خالی نہیں ہوگی، لہذا اس کا حکم بھی اس کے اوپر لاگو ہوگا۔ دفعا لحاجتہ، اس کی حاجت کو دور کرنے کے لیے، اس کی حاجت کیا ہے؟
اس کی حاجت یہ ہے کہ جس کام کے اوپر اس کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ طلاق نہیں دو گے تو جان سے مار ڈالیں گے یا تمہارے کسی عضو کو توڑ دیں گے، تو اب یہ اس کی حاجت ہے کہ نہیں کروں گا تو مارا جاؤں گا، تو لہٰذا طلاق واقع ہونی چاہیے۔ اعتبارا بالطائع، جیسے کہ خوشی کے ساتھ، یہ مطلب ہے کہ بغیر کسی مجبوری کے کوئی شخص جس طرح طلاق دیتا ہے تو اس کی طلاق واقع ہوتی ہے، تو اس طریقے سے اس کی بھی ہوگی۔ هذا لأنه عرف الشرين، یہ طلاق اس لیے واقع ہوگی کہ اس نے دو شر، دو برائیاں اپنے سامنے دیکھ لی، پہچان لی۔ طلاق یا تو طلاق دینے تو بیوی جائے گی، یا یہ کہ میری جان جائے گی، تو دونوں برائیاں اس نے دیکھ لی، تو واختار احونہما، اور اس میں سے اس نے جو آسان لگی اس کو تو وہ اس نے منتخب کر لی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود اس نے اپنے اختیار سے منتخب کیا ہے طلاق کو۔ وہذا آیت القصد، یہی تو اس کے قصد اور ارادے کی علامت ہے، اختیار اور اختیار کی علامت ہے۔ لیکن آگے اشکال ہو گئی، بھائی وہ ٹھیک ہے اس نے کیا لیکن وہ راضی تو نہیں ہے اس کام کے اوپر جو کام یہ کر رہا ہے، تو جواب اس کا یہ کہ الا انه غیر راض بحکم، ہاں ایک بات یہ یہاں پہ آئی ہے کہ وہ راضی نہیں ہے اپنے اس حکم پر، تو وذالک غیر مخل به، یہ تو خلل پیدا کرنے والی بات نہیں ہے حکم میں، حکم تو پھر بھی لاگو ہو کر ہی رہے گا اگرچہ وہ اس پر راضی نہ ہو۔ کل حاصل جیسے کہ مذاق میں طلاق دینے والا شخص ہوتا ہے تو وہ اس کے حکم پر راضی تو تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ واقع بھی ہو جائے، لیکن بہرحال حکم تو بہرحال اس کے اوپر واقع ہو کر ہی رہتا ہے، تو اس کا راضی ہونا بہرحال ضروری نہیں ہے۔ وطلاق السکران واقع، نشے کے اندر دھت ہے اور نشے کی حالت کے اندر ہے، اور ایسی حالت ہو چکی ہے کہ جس کو کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ میں کیا کر رہا ہوں، بالکل نڈھال ہے اور مدہوش ہے، اس میں وہ طلاق دے رہا ہے، تو اس کی طلاق واقع ہو جائے گی بشرطے کہ نشہ جو اس کو آیا ہوا ہے وہ ناجائز چیز کے استعمال سے آیا ہو، جس کا شرعاً جائز نہیں ہے استعمال، اس کی وجہ سے اس کو نشہ آیا ہو، تو اس نشے کی وجہ سے اس کو اگر اس نے طلاق دے دی ہے تو اس کی طلاق واقع ہو جائے گی۔ واختیار الکرخی والطحاوی رحمہم اللہ انہ لا یقع، اور امام طحاوی اور امام کرخی نے جو اختیار کیا ہے قول، ان کے مطابق اس سکران کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ وہ احد قول شافعی، اور یہی امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی ایک دو قولوں میں سے ایک قول ہے کہ سکران کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ لأن صحت القصد بالعقل، اس لیے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ارادہ اور قصد اس کی صحت عقل کی وجہ سے ہوتی ہے، اور وہ زائل العقل، یہ جو ہے یہ تو عقل اس کی زائل ہے۔ فصار کا زوالی ہی بالبنج، تو یہ ایسا ہو گیا ہے یہ نشہ کے اندر دھوت شخص کہ جس طریقے سے بھنگ کی وجہ سے کسی کی عقل زائل ہو جائے، بھنگ وغیرہ پینے سے، یعنی وہ اتنی حرام کی طرف وہ نہیں ہوتی، بھنگ ایک گھاس ہوتی ہے جو جس کے اندر نشہ ہوتا ہے، وہ دوا یا کوئی دوائی وغیرہ کے طور پر کوئی چیز استعمال کی تو اس سے اس کو نشہ آ گیا، اور اس کی جو ہے نشے کی وجہ سے وہ مدہوش ہو گیا، تو اس کے اندر اس نے طلاق دے دی، تو اس کی طلاق جس طرح بالاتفاق واقع نہیں ہوتی تو اس کی طلاق بھی واقع نہیں ہوگی۔ لیکن احناف فرماتے ہیں کہ انہ زال بسبب ہوا معصیۃ، اس کی عقل یعنی سکران کی عقل زائل ہوئی ہے ایسے سبب سے کہ جو گناہ ہے، مطلب شراب اس نے پی لی ہے یا ایسی حرام چیز اس نے پی ہے جس کی وجہ سے اس کی عقل زائل ہو چکی ہے، تو فجعل باقیا، اس کی اس عقل کو باقی سمجھا جائے گا حکمن زجرا لہو، اس کے اوپر زجر و توبیخ کے لیے کہ تاکہ آئندہ یہ کام نہ کرے، لہذا اس کے اوپر اس نشے کی حالت کے احکامات کو بھی لاگو کیا جائے تاکہ یہ آئندہ کے لیے باز آ جائے۔ حتی لو شریبا، یہاں تک کہ اگر وہ مطلب خمر، یعنی یہ سکران اسی کو کہتے ہیں جس کو شراب کی وجہ سے نشہ چڑھا ہو، تو فرماتے ہیں کہ اگر وہ پی لے شراب اور اس کے سر میں درد ہو جائے، فزدیا، اس کے سر کا درد ہو گیا ہے، براہ راست اس کے عقل زائل نہیں ہوئی، نشے نے اس کو مدہوش نہیں کیا بلکہ اس کے سر میں درد ہو گیا، وزال عقلہ بالصداع، اور اس کی عقل پھر اس سر درد کی وجہ سے زائل ہوئی ہے، تو براہ راست نہ ہونے کی وجہ سے بھی ہم یہاں پر حکم لگا دیں گے کہ طلاق واقعہ نہیں ہوگی اس حالت کے اندر وہ طلاق دے، نقول انہ لا یقع طلاق، کیونکہ براہ راست اس شراب کی وجہ سے اس کی عقل زائل نہیں ہوئی، لہذا وہ علت نہیں پائے گی، تو اس لیے زجر کے طور پر ہم اس کے اس حکم کو یعنی ثابت کریں گے تاکہ آئندہ کے لیے وہ اس کام سے بچ جائے۔ وطلاق الاخرس واقع،
گنگے کی طلاق واقع ہوگی بالاشارتی، اشارے کے ساتھ، خاص اشارہ ہوتا ہے جس سے وہ اپنی بات سمجھائے گا، جیسے کہ گنگے اپنی بیوی کے اشارے سے متعلق وہ اپنی ناک کی طرف اشارہ کرتے ہیں، گویا کہ ناک ایک عزت والی چیز ہے، تو بیوی کو وہ اس طریقے سے کر کے ناک کی طرف اشارہ کر لیں تو سمجھ لیں کہ یہ بیوی کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہے، اور ساتھ ہی اگر دو انگلیاں ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر اس طرح کاٹنے کا اشارہ کر لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کو طلاق دینا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح کا کوئی بھی اشارہ ہو جس سے معہود اور مشہور اشارہ جس سے پتہ چل جائے کہ بیوی کو نہیں رکھنا چاہتا، لأنها صارت معہودۃ، کیونکہ گنگے کا جو اشارہ ہے وہ مشہور ہوتا ہے اور معہود ہوتا ہے، متعین ہوتا ہے، فاقیمت مقام العبارہ، تو اس کو اس کے بولنے اور گفتگو کے قائم مقام سمجھا جائے گا، لدفعا للحاجتی، اس کی حاجت کو دور کرنے کے لیے، کیونکہ اگر اس کو مجبوری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو نہیں رکھنا چاہتا تو اس کی اس مجبوری کو بھی شریعت دیکھتی ہے تاکہ وہ ساری زندگی پریشانی کے اندر نہ گزارے۔ وَسَتَأْتِيكَ وُجُوهُهُ فِي آخر الکتاب، انشاءاللہ تعالی آخر میں کچھ اس سے متعلق مزید بھی آپ کے سامنے یعنی اخرس کے بارے میں احکامات آئیں گے۔ وَطَلَاقُ الْأَمَةِ ثِنْتَانِ حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا أَوْ عَبْدًا وَطَلَاقُ الْحُرَّةِ ثَلَاثٌ حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا أَوْ عَبْدًا۔ اب باندی اور آزاد عورت اس کی طلاق کتنی ہیں اس سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں۔ اس میں احناف اور شوافی کا اختلاف ہے۔ احناف کے نزدیک طلاق کا اعتبار جو ہے وہ عورت کو دیکھ کر کیا جائے گا، اور طلاق واقع کرنا وہ تو مرد کا ہی اختیار ہے، لیکن طلاقیں کتنی ہوں گی اس تعداد کا اعتبار وہ عورت کے حساب سے ہوگا کہ عورت کیا ہے، آزاد ہے یا باندی ہے۔ اگر باندی ہے تو اس کی 2 طلاقیں ہیں، اور اگر آزاد ہے تو اس کی 3 طلاقیں۔ تو فرماتے ہیں کہ باندی کی 2 طلاقیں، آزاد اس کا شوہر ہو یا غلام، شوہر کی طرف نہیں دیکھا جائے گا احناف کے نزدیک، اور آزاد عورت کی 3 طلاقیں چاہے اس کا شوہر آزاد ہو یا غلام ہو۔ شوہر کے غلام ہونے سے عورت کی طلاقیں نصف یعنی آدھی نہیں ہوں گی، بلکہ عورت کے خود اپنی حیثیت کو دیکھا جائے گا، البتہ واقعہ کرنا وہ پھر شوہر کے اختیار میں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں عدد الطلاق معتبر بحال الرجال، طلاق کا جو عدد ہے، تعداد، وہ مردوں کی حالت کو دیکھ کر اس کا اعتبار کیا جائے گا کہ مرد اگر آزاد ہے تو طلاقیں 3 ہیں، مرد اگر غلام ہے تو طلاقیں 2 ہیں، اگرچہ عورت آزاد ہو یا غلام ہو۔ لقول علیہ السلام الطلاق بالرجال والعدۃ بالنساء، امام شافعی رحمۃ اللہ اس حدیث کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں کہ طلاق مردوں کی حالت کو دیکھ کر ہوگی اور عدت عورتوں کی حالت کو دیکھ کر ہوگی، یعنی عورت اگر آزاد ہے تو اس کی عدت 3 حیض ہے، اور عورت اگر باندی ہے تو اس کی عدت وہ 2 حیض ہے۔ حناف کے نزدیک حیض ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک طہر ہے۔ اور طلاق کے اندر مرد کو دیکھا جائے گا کہ مرد آزاد ہے تو 3، مرد غلام ہے تو 2۔ وَلِأَنَّ صِفَةَ الْمَالِكِيَّةِ كَرَامَةٌ، امام شافعی رحمۃ اللہ کی عقلی دلیل یہ ہے کہ مالکیت کی جو صفت شوہر کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، مالک ہونا روزہ کا، تو یہ مالکیت کی صفت ایک عزت ہے، والآدمیت مستدعیۃ لہا، اور آدمیت حیثیت انسان اور آدمی ہونا یہ اس عزت کا تقاضا بھی کرتا ہے کہ اس کو یہ مالکیت کی صفت سوٹ کرتی ہے اور اس کے ساتھ یہ اچھی لگتی ہے۔ ومان الآدمیت فی الحر اکمل، اور ظاہر ہے کہ آزاد شخص کے اندر جو آدمیت والا مفہوم ہے وہ زیادہ کامل طریقے سے پایا جاتا ہے، تو فکانت مالکیت ابلغ و اکثر، تو اس کی مالکیت بھی اکثر ہونی چاہیے، زیادہ ہونی چاہیے، اور یعنی کامل ہونی چاہیے، اور لہٰذا اگر وہ آزاد ہے تو پھر اس کی عورت کے اوپر ملکیت 3 طلاقوں تک کامل ہونی چاہیے، اور اگر وہ غلام ہے تو اس کی ملکیت 2 ہونی چاہیے، یعنی آدھی ہونی چاہیے۔ تو اس سے دیکھیں پتہ چلتا ہے کہ مرد کو دیکھا جائے گا طلاق کے تعداد کے حوالے سے۔ ولنا حناف فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلاق الامۃ ثنتان وعدتها حیضتان، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، امام ترمذی نے اس کو نقل فرمایا ہے کہ طلاق الامۃ تطلیقتان وعدتها حیضتان۔ تو اس میں دیکھیں الف لام داخل ہے امہ پر اور الف لام جنس کا ہے، جن سے باندھی چاہے اس کا شوہر آزاد ہو یا غلام ہو، اس کی طرف نہیں دیکھا، جن سے باندھی ہے تو اس کی طلاقیں 2 ہیں، اور عدت اس کی 2 حیض ہے۔ دیکھیں عدت بھی اسی کے اعتبار سے ہے اور طلاق بھی اسی کے اعتبار سے ہے۔ وَلِأَنَّ حَلَّ الْمَحَلِّيَّةِ نعمۃ فی حقها، عقلی دلیل ہے حناف کی کہ اس کے عورت کا یعنی اس باندی کے محل کا حلال ہونا
وہ کسی شوہر کے لیے حلال ہے، یعنی اس کے ساتھ اس کا نکاح ہے، تو اس کا محل کا حلال ہونا یہ ایک اس کے حق میں نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نعمت ہے کہ اس کے لیے ایک اس کا محل حلال ہے اور وہ نکاح کے قابل ہے۔ اور دوسری طرف وللرق اثر فی تنصیف النعم، اور جتنی بھی نعمتیں ہوتی ہیں تو رقیت کا ان نعمتوں کے نصف کرنے کے اندر گہرا اثر ہوتا ہے۔ جتنی بھی نعمتیں ہوتی ہیں، عقوبات یعنی سزائیں بھی نصف ہوتی ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو نعمت ہوتی ہے وہ بھی غلامی کی وجہ سے نصف ہوتی ہے، تو یہ بھی ایک نعمت ہے اس کے محل کا حلال ہونا، تو لہٰذا یہ بھی نصف ہوگا۔ نصف کا مطلب یہ کہ 3 طلاقیں آزاد عورت کی ہوتی ہیں، تو اب یہ باندھی ہے تو پھر اس کے اندر 1.5 طلاق ہونی چاہیے نا، لیکن فرماتے ہیں الا ان العقدۃ لا تتجزا، لیکن عقدہ یعنی طلاق یہ تجزی اس کے اندر نہیں ہوتی، یہ ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوتی، آدھی آدھی نہیں ہوتی، تو فتکامل عقدتان، بس 2 عقدوں یعنی 2 طلاقوں کو کامل کر دیا جائے گا، یعنی 2 طلاقیں ہو جائیں گی، تو باندھی کے لیے 2 طلاقیں ہو جائیں گی۔ تعبیر ما روا، امام شافعی رحمۃ اللہ نے جو روایت کی ہے کہ طلاق بالرجال والعدۃ بالنساء، اس کا جواب دیتے ہیں کہ ان الایقاع بالرجال، اس کا مطلب ہے کہ طلاق کا واقعہ کرنا یہ مردوں کی طرف سے ہوگا، اور وقوع طلاق پھر آگے تعداد کے اعتبار سے وہ یہ روایت ہے کہ وہ عورتوں کے اعتبار سے ہوگی، عورت باندھی ہے تو 2 طلاقیں اس کی ہوگی۔ اشکال کرے کہ بھئی یہ تو سب کو پتہ ہے کہ مرد ہی طلاق دیتا ہے، تو پھر اس کو حدیث میں ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جواب اس کا یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر عورتیں جب بھی چاہتی ہیں کہ شوہر کے ساتھ وہ نہیں رہنا چاہتی تو وہ اٹھ کر چلی جاتی تھی، دوسرا شوہر اختیار کر لیتی تھی، مرد کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، تو اس لیے شریعت نے ایک رکاوٹ ڈالی کہ نہیں، طلاق کا اختیار عورت کو نہیں ہے کہ وہ اٹھ کر جب بھی جائے مرضی جدھر چلی جائے، بلکہ مرد کو ہے کہ مرد جب اس کو چھوڑے گا، طلاق دے گا، تو تب وہ اس کی قید سے آزاد ہوگی، ورنہ نہیں۔ وَإِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ امْرَأَةً بِإِذْنِ مَوْلَاهُ، غلام نے اپنے مولا کی اجازت سے نکاح عورت کے ساتھ کر دیا، وَطَلَّقَهَا، اور اس کو طلاق دے رہے، تو وقع طلاقہ، تو اس غلام کی طلاق اس کی بیوی پر واقع ہو جائے گی، وَلَا يَقَعُ طَلَاقُ مَوْلَاهُ عَلَى امْرَأَتِهِ، لیکن مولا کی طلاق اس کی یعنی اپنے غلام کی باندھی کے اوپر، غلام کی بیوی کے اوپر واقع نہیں ہوگی۔ لأن ملک النکاح حق العبد، کیونکہ یہ جو نکاح کی ملکیت ہے نا، نکاح کی وجہ سے ملک متع جو حاصل ہوتی ہے، یہ بندے کا حق ہے، یہ بندے کا حق ہے، اور بحیثیت انسان وہ غلام کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کے اندر اس کے آقا کا کوئی حق نہیں ہے۔ فیکون الاسقاط الیہ، تو اس حق کو ساقط کرنا بھی اسی بندے کا ہی حق ہوگا، چاہے وہ غلام ہو یا آزاد ہو، دون المولا، وہ مولا کا نہیں ہوگا۔ یہ غلام عبد، ہم غلام کو لیں کہ اس غلام کا یہ حق ہے ملکیت نکاح، اور بحیثیت انسان اس کو ملی ہے، تو اس کا ساقط کرنا بھی اسی کو ہوگا، مولا کو اس کا اختیار نہیں ہوگا۔ تو یہ فصل یہاں پر مکمل ہو چکی ہے۔ تو آج کے اس سبق میں ہم نے ایک بات تو یہ سیکھ لی کہ طلاق کے واقع ہونے کے لیے مرد کے اندر شرائط کیا ہونی چاہیے، عاقل ہونا، بالغ ہونا، اور اسی طریقے سے ہم نے کہا کہ زجر اور توبیح کے طور پر اگر عقل زائل بھی ہے تو پھر بھی ہم اس کو باقی سمجھیں گے اگر کسی نے ناجائز طریقے سے اپنی عقل کو زائل کیا ہے، جیسے سکران وغیرہ کی طلاق کا مسئلہ ہے، اور اس طریقے سے گونگے کی طلاق کا ہم نے کر دیا کہ وہ بھی واقع ہوگی اشارے کے ساتھ، کیونکہ اس کو بھی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ اور آخر میں ہم نے بات یہ کی کہ طلاق کا اعتبار، طلاق کی تعداد کا اعتبار عورت کو دیکھ کر کریں یا مرد کو، تو حناف کے نزدیک عورت کی حیثیت دیکھی جائے گی، اور شوافی کے نزدیک مرد کی حیثیت سے طلاق کی تعداد تبدیل ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔